وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس کے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم لوگ مسجد نبوی میں یا کسی مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، چند صحابہ کرام، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں صحابہ سے، کیا ہے میرے صحابہ، کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ ہم لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ مال ہو، نہ جائیداد ہو، نہ گھر ہو، نہ برتنے کا سامان ہو مکمل طور پہ، جس کے پاس روپیہ پیسہ وغیرہ مال نہ ہو تو وہ مفلس ہوتا ہے۔ تو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ نہیں، اصل مفلس وہ ہے کہ جو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے اور اس کے نامہ اعمال میں پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں، وہ پہاڑوں جتنی بڑی بڑی نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو بروز محشر، تو جب اس کے نامہ اعمال تولے جائیں میزان کے اندر تو بے شمار نیکیوں کے انبار لگے ہوں، تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے اوپر کسی کا کوئی قرضہ، کوئی لینا دینا تو نہیں ہے۔ تو ایک شخص فریادی ہو کر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوگا، میدان محشر میں عرض کرے گا کہ یا الہ العالمین، اس نے دنیا میں میرا حق چھینا تھا، میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کا بدلہ اس کو دے دو۔ اس طرح سے پھر دوسرا شخص آئے گا کہ یا رب العالمین، اس نے دنیا میں میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی، لہذا آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے اس شخص سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں اس کو دے دو، اس کا حق ادا کر دو۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہوگی، غرض یہ کہ لوگوں کا بے شمار اس طرح سے ظلم و زیادتی کے نتیجے میں قرضہ اس پہ چڑھا ہوا ہوگا، اور ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں تمام قرض داروں کے اندر بانٹ دی جائیں گی۔ تو اے میرے صحابہ، اس کے نامہ اعمال سے تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن قرض داروں کا ایک تانتا بندھا ہوا ہوگا، اور ایک ایک کر کے لوگ آتے رہیں گے، ہر طرح سے شکایت کریں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا، ہمارا حق مارا تھا، ہمارے حقوق ادا نہیں کیے تھے، ہمیں دنیا کے اندر بہت پریشان کرتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اس کی نیکیاں نہیں ہیں، تو لہٰذا قرض داروں کی گناہ وہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں۔ تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی ایک نیکی باقی نہیں بچے گی، بلکہ دنیا کے اندر جو اس نے ظلم و زیادتی، دوسروں کے حقوق تلف کیے تھے، اس کا وبال اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا، وہ بوجھ لے کے اس کے لیے حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ تو ذرا غور کیجئے، غور کا مقام ہے کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں اور کر کے اپنے آپ کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سمجھتے ہیں، چوڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آج بڑی نیکی کا کام کیا ہے، آج ہم نے تو 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے، آج ہم نے فلاں کا جو ہے دل خوش کر دیا ہے، فلاں کا ایک کام ہم نے کر دیا ہے، بہت خوش ہو جاتے ہیں، مگر نہیں معلوم کہ اس کے باوجود نیکیوں کے ساتھ ساتھ نہ جانے ہم کتنے لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں، لوگوں کے دل دکھا رہے ہیں، لوگوں کا سکون برباد کیا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کرتے ہیں۔ اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے صبح و شام ہر علاقے میں، گلی میں، محلے میں دوزخ کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، رات دن گمراہ ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے نشے کر رہے ہیں، بری بری خرافات میں لتھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔
ہمیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو تو بچانے کے لیے جہنم سے سر توڑ کوشش کرتے ہیں، وہ بھی وہ لوگ جن کو شعور آ جائے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیں حاضر ہونا ہے، اس کی خدمت میں ہمیں جواب دہی کرنی ہے، ایک دن جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا بدل ہمیں دینا ہے۔ اپنے آپ کو سنوارنے میں تو لگے رہتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے محلے میں، ہمارے گلی میں نہ جانے لوگ رات دن گناہ بھی کرتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں کہ جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، اور ہمیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا۔ ہم اتنے خود غرض ہو گئے کہ ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، اگر پڑوس میں کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یار یہ ان کا مسئلہ ہے، وہ خود جانیں گے۔ تو غور کا مقام ہے کہ ہم نیکیاں کر کے بھی چوڑے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں نہ جانے ہماری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتی ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اچھا حسن ظن اپنا رکھنا چاہیے کہ واقعی میں ہم نے پوری سر توڑ کوشش کر کے یہ نیکی کر لی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، تمام انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پوری مخلوق میرا کنبہ ہے، ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے، ان کی مشکلیں حل کرنے کے لیے، ان کا چین سکون انہیں عطا کرنے کے لیے، ان کی خوشیاں ان کو دینے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال میں جو جس جاں فشانی سے جو کام کیا ہے کہ کس قدر جو ہے بگڑے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا کے ہنسی خوشی دنیا سے چلے گئے۔ تو ہمیں یہ مشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ہمیشہ زندہ رکھنا ہے، اس پر ہمیں کام کرنا ہے۔ تو اگر ہم دنیا میں زندگی کے اندر تھوڑی بہت بھی اگر ہم نیکیاں کر لیتے ہیں تو یقین کریں جو اصل نیکی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، ان کے دکھ درد کو سمجھیں، آپ ان کی آسانیوں میں لگ جائیں، یقین کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آسانی کے لیے لوگوں کو مجبور کر دے گا۔ اور خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام کاموں میں بہترین کام، بہترین مشغلہ خدمت للناس، انسانوں کی خدمت کرنا ہے، کہ انہیں ہر طرح سے دنیا کے اندر بھی جو ہے ان کی مشکلیں دور کرنی ہے، اور آخرت کے معاملے میں ان کے جو ہے کردار کو اچھا کرنا ہے کہ کسی طرح جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہمارے دل و دماغ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات ہی اڑا دی گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کب ہم پلٹ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت وہ یاد رکھیں کہ کس قدر جو ہے حضور راتوں کو جاگ کے ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، اور آج ہم ہیں کہ ہم رات میں چین کی نیند سوتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جنت کے حقدار ہو گئے ہیں یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا مقدر جہنم بن گئی ہو اور ہم چین کی نیند سو رہے ہیں۔ دنیا میں کے مشاغل کے اندر اس قدر مست ہو گئے کہ ہمیں کسی چیز کا شعور نہیں ہے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اس زندگی کے لیے ہمیں سر توڑ کوشش کرنی ہے کہ وہاں سرخرو ہونا ہے، وہاں پوری انسانیت موجود ہوگی، تمام ملائکہ موجود ہوں گے، تمام جن موجود ہوں گے، ان کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے بچنا ہے۔ تو ہمیں دنیا میں سر توڑ کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اپنے خاندان کو، اپنے محلے والوں کو، پورے انسانیت کو بچانا ہے۔ کہیں پر بھی کوئی ظلم ہوگا تو آپ نے وہاں کھڑے ہونا ہے، ہو حد الامکان آپ کی کوشش جو بھی ہو کہ کسی طرح سے اس پہ ظلم جو ہو رہا ہے ظالم کو روک دیا جائے، ظلم کرنے سے مظلوم کی مدد کی جائے، یہ ہم سب کا فرض ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔